بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر واقع بہشتی دروازے کی حقیقت اور روایات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود کے مزار کا مشرقی دروازہ نوری دروازہ کہلاتا ہے اور دوسرا دروازہ جو جنوب کی سمت ہے بہشتی دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ دروازہ تقریباً 700 سال سے اسی نام سے منسوب ہے۔ اس کی پیشانی پر باب جنت کا نام کندہ ہے۔ لاکھوں زائرین ہر سال یہاں سے گزرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ نہ صرف محرم میں بلکہ ہر چاند کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کو بھی ہزاروں زائرین بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہو کر اپنی روحانی پیاس بجھاتے ہیں۔ بہشتی دروازے سے گزرنے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے راوی ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ جب آپ نے دہلی سے اجودھن یعنی پاک پتن کا سفر کیا تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کے جسد خاکی کو خواجہ شہاب الدین گنج عالم کا جہاں مزار ہے وہاں امانتاً دفنایا گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے بذریعہ کشف بابا صاحب سے مزار کی اجازت حاصل کی۔ خواجہ صاحب نے ہزاروں حفاظ اکرام خلیفہ و مریدین کو حکم دیا، میرے شیخ کے مزار پر لگنے والی ہر اینٹ پر ایک قرآن پاک ختم کیا جائے گا۔ چنانچہ ہر اینٹ پر قرآن پاک پڑھا گیا۔ جب مزار کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ کی لحد میں لگنے والی چند کچی اینٹیں کم پڑ گئی تو بابا صاحب نے بذریعہ کشف خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ جنوبی سمت پر جو روشن دان تعمیر کیا گیا ہے اس سے اینٹیں نکال کر لحد کو مکمل کیا جائے۔ جب اینٹیں نکالی گئی تو دروازہ بن گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بچشم باطن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما اصحاب مشرقی دروازے سے نکل کر مشرقی جنوبی گوشہ میں تشریف فرما ہے۔ یہ جگہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں بے ادبی سے بچانے کے لیے حجرہ تعمیر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نظام الدین تم با آواز بلند یہ منادی کر دو، جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ امن میں آ گیا۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے حالت وجد میں عجیب کیفیت کے ساتھ مسجد کے مینار پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 3 دفعہ تالی بجائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا۔ اعلان کی دیر تھی کہ تمام اولیاء کرام اور دیگر احباب جو وہاں پر موجود تھے بہشتی دروازے سے نکل کر نوری دروازے سے باہر آ گئے۔ وہاں طوطی ہند حضرت امیر خسرو دیوانہ وار نعرہ لگایا جو آج بھی چشتی حضرات نعرہ لگاتے ہیں، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ آج بھی بہشتی دروازے کو زائرین کے لیے جب کھولا جاتا ہے تو 3 دفعہ تالی بجائی جاتی ہے۔ تقریباً 700 سال سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ اسی ضمن میں آپ کی نظر حضرت علامہ مولانا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا بیان بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ آپ پاک پتن شریف گئے ہوں گے حاضر حضرت بابا صاحب کے، وہاں ایک دروازہ کھلتا ہے جی جی، تو بعض لوگوں کا جنتی دروازہ اس کو کہتے ہیں،
تو دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دروازے ہیں حرم شریف کے، وہاں کوئی دروازہ جنتی نہیں ہے، تو یہ تم نے ایک اپنے بزرگ کا جنتی دروازہ بنا لیا، کیا یہاں سے جو گزر جائے بس جنتی ہے، جو مرضی کرے؟ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم ان پر جھوٹ کا وہ امکان جو ہے وہ ان پر نہیں تہمت لگا سکتے کہ معاذ اللہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوگا۔ دوسرے دریدہ دان کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے، نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، بابا فرید کے اس دروازے پر کھڑے تھے اور وہ فرمایا کہ من دخل هذه الباب امنا، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو امن کا یہ مطلب نہیں ہے، تو امن کے لفظ کی تعبیر انہوں نے کر لی کہ یہ جنت ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دروازے سے جو کچھ کر کے آیا چلو تائب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں بابا صاحب سے معافی نہیں مانگنی، معافی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اعمال کا معاف کرنے والا بابا صاحب یا کوئی اور بزرگ نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کے بابا صاحب کے دروازے پر سے گزرے اور یہ کہے کہ میں آج سے بابا فرید کا طرز عمل اختیار کر رہا ہوں، اے میرے مالک مجھے معافی دے اور میں اس دروازے سے گزر رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، بس اللہ اس کو جنتی بنا دے، وہ ٹھیک ہے۔ اقرار کی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اب جو کہ نہیں جی جنتی ہے، جو کچھ باہر نکل کر پھر جو بھی عمل کرے وہ جنتی ہے بہرحال، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید، یہ تو آپ نے دروازہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے اس کو آپ کہتے ہیں نا، تو جو قرآن مجید میں ہے من دخلہ کان آمنا، قرآن نے بیت اللہ شریف کے لیے کہا کہ جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہی لفظ امن والا۔ مکہ کے موقع پر حضور اکرم نے یعنی جو حضرت نظام الدین نے کو حضور نے فرمایا نا، یہ کشفی ایک حدیث ہے، یہ علماء ظاہر میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ صوفیاء کی دنیا میں ہم چونکہ حضرت نظام الدین کا احترام کرتے ہیں اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوگا، لیکن ظاہر اہل حدیث جو ہیں، حدیث والے اس کتابوں میں اس کا نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی لفظ آیا کہ وہ امنا، کہ من دخل هذه الباب امنا، جو فرید کے اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو قرآن مجید بھی کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اگر بیت اللہ میں داخل ہو کر کوئی شخص حج کر کے بعد میں وہی چوری چکاری کرے، بدکاری کرے، فسق و فجور کرے، دنیا کا ہر برائی کرے، تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا کہ وہ جنتی ہے، حالانکہ بیت اللہ میں چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ وہ امن میں آ گیا، اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غلط ہے۔ تو اگر بیت اللہ میں جا کر کردار ٹھیک نہ کرنے کی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتا، تو بابا صاحب کے دروازے سے گزرنے سے جنتی کس طرح ہو سکتا ہے انسان، جب تک بابا صاحب کے کردار کو نہ اپنائے۔